ہے وہ آٹو کیڈ کا آدھا ہے، یعنی کہ آٹو کیڈ کے بارے میں آج ہم نے سیکھنا ہے، اس کی تعریف کے بارے میں سیکھنا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ آیا کہ جو کام ہم ہاتھ کی مدد سے کرتے ہیں وہ آج ہم آٹو کیڈ کی مدد سے کیوں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف آتا ہے، آٹو کیڈ کی ضرورت آتی ہے اور اس کے فائد، آٹو کیڈ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں، اسکرین کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، نئی ڈرائنگ شروع کرنا، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے بنی ہوئی ڈرائنگ کو کھولنا، ڈرائنگ کو محفوظ کرنا اور فنکشن آف کیز اور اس کے ساتھ ساتھ اختصارات کے بارے میں ہم اس میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آٹو کیڈ کا دور، آٹو کیڈ کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے۔ ہر ایک کام انسان جو تھا وہ ہاتھ کی مدد سے کرتا تھا، لیکن نئی نیو ٹیکنالوجی نے اس کے کام کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو کام ہم زیادہ کام جو ہم گھنٹوں میں کرتے تھے اب ہم منٹوں اور سینکڑوں میں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا جو مطلب جو ڈرائنگ ہم ہاتھ کی مدد سے کرتے تھے لیکن اس میں کچھ نفاست نہیں آتی تھی یا اس سے پیمائشوں میں کمی بیشی ہو سکتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈرائنگ اتنی نفاست کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو ہم نے جو نیو ٹیکنالوجی نے آٹو کیڈ کے بارے میں صحیح طور پر ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، یعنی کہ آٹو کیڈ کو ایجاد کیا اور ہر ایک کام میں اور موضوع طریقے کے ساتھ اور درست طریقے کے ساتھ اپنے کردار کو نبھا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹریوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کمپنیوں کی بھی ضرورت ہے، کنسٹرکشن کمپنیوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی کوالٹی کو بہتر اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آٹو کیڈ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ یہ مینوفیکچرنگ کا بھی ایک کردار میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس طرح جب ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں تو دوسرے سافٹ ویئر کی طرح یہ ایک گرافک قسم کا سافٹ ویئر ہے، لیکن جب جس کی مدد سے ہر قسم کی انجینئرنگ ڈرائنگ بنائی جا سکتی ہیں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کسی بھی پروڈکشن سے متعلق ڈرائنگز کو عمدہ اور نفاست کے ساتھ جس پروگرام کی مدد سے بنایا جا سکے اس کو آٹو کیڈ کہتے ہیں۔ یہ لفظ آٹومیٹک کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن یا ڈرافٹنگ سے بنایا گیا ہے یا مل کر بنا ہے۔ اسی طرح یہ کوئی بھی چیز کو یعنی کہ کسی بھی جاب کو یا کسی بھی نقشے کو، کسی بھی ڈرافٹنگ ڈرائنگ کو بڑی نفاست کے ساتھ یہ عمدہ طریقے کے ساتھ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیڈ کی ضرورت، کہ کیڈ کی ضرورت کیوں پڑی، یعنی کہ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن کی ضرورت کیوں پڑی۔ پروڈکشن کے لیے صنعت میں جو ڈرائنگز تیار کی جاتی تھی ان کو مختلف اوزاروں کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی اس کے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ جب آپ ڈرائنگ بناتے تھے تو آپ ایک پیج لے کر آپ کے پاس سیٹ اسکوئر ہوتا تھا اور پروٹیکٹر ہوتا تھا اور یعنی کہ ہر قسم کی ڈگریز دینے کے لیے ہمارے پاس ڈی ہوتی تھی، لیکن کیڈ کی ضرورت کیوں پڑی کہ لیکن اس سے جو کیڈ کی ضرورت اس وجہ سے ہمیں پڑی، اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی کیوں ضرورت پڑی، تو اس وجہ سے اس کی ضرورت پڑی کہ جو کام ہم ہاتھ کی مدد سے کرتے تھے وہ نفاست والا نہیں تھا، اس میں غلطیاں بہت زیادہ تھی، اس سے یعنی کہ ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اس وجہ سے ہمیں کیڈ کی ضرورت پڑی تاکہ ہم اس کے کام میں ہم اپنی ڈرائنگ میں بہتر سے بہتر جو ہے نفاست کو لے کے آ سکیں۔ اس طرح لیکن جس سے ایک اور ضرورت پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے میں کام میں وقت زیادہ ضائع ہوتا تھا، لیکن اب اس میں وقت اور محنت کی کیا ہوگی ہے، بچت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی اور معیار میں بھی بہت فرق پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کام کی رفتار میں بھی تیزی آئی ہے، جس کی وجہ سے آج زمانہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، ہماری میکینیکل ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہم آٹو کیڈ کی مدد سے مختلف ڈرائنگز کو آسانی کے ساتھ ساتھ بنا سکتے ہیں اور اپنے کام میں بہتری سے بہتر اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے جب ہم مقاصد کو دیکھتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے مقاصد، اس کے مقاصد کیا ہیں، یعنی کہ کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کے کچھ مقاصد اور افادیت ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایک سافٹ ویئر کے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتے ہیں اور اس کی افادیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ سافٹ ویئر تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی سافٹ ویئر ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی فائدے ہیں، آپ پلے اسٹور استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، آپ کوئی نہ کوئی کیم سکینر یوز کرتے ہیں اس کا نہ کوئی فائدہ ہے، آپ کوئی بھی سافٹ ویئر کا ایپ یوز کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم جو کام مطلب گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ آپ سینکڑوں میں آسانی کے ساتھ ایپ کی مدد سے، سافٹ ویئر کی مدد سے آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔
مثلا اس سے کام کی میں رفتاری آتی ہے، کوالٹی بہتر ہوتی ہے، پروڈکشن ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اور مختصر کام آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ورائین ہیں، یعنی کہ اس کے جو مطلب جس مطلب آٹو کیٹ 2002 ہوتی ہے، آٹو کیٹ 2000 ہوتی ہے، آٹو کیٹ 14 ہوتی ہے، لیکن آج کل آٹو کیٹ 2018 اور 20 بھی آ چکا ہے، لیکن ہم جو پڑھیں گے وہ آٹو کیٹ جو پڑھنا ہے وہ 2010 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اس کے فائد کیا ہوتے ہیں آٹو کیٹ کے، یعنی کہ فائد کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتایا کہ اس سے وقت میں بہت زیادہ بچت ہوتی ہے، کہ جو کام ہم زیادہ وقت لگا کے کرتے تھے اس سے وقت میں بچت آ گئی ہے۔ اس کے بعد وقت محنت کام درکار ہوتی ہے، ظاہری بات اگر آپ کو کام آتا تھا چند سیکنڈوں میں آپ اپنے کام کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد درستی کا معیار بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں پیمائشوں میں بہتر سے بہتر ایکوریسی ہوتی ہے، مطلب بہتری ہوتی ہے، کام کی رفتار تیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جو کام آپ ہاتھ کی مدد سے کرتے تھے، پروٹیکٹر کی مدد سے کرتے تھے، سیٹ اسکوئر کی مدد سے کرتے تھے، لیکن اب وہ کمانڈ کے ذریعے سے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جب لائنیں لگاتے تھے آپ اسکیل کا استعمال کرتے تھے، لیکن آپ آٹو کیڈ میں اب لائن کی کمانڈ دے کر لائن لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فالتو لائنوں کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس میں ہاتھ کی مدد سے ریزر کی مدد سے آپ کیا کرتے تھے، اس کو ریز کرتے تھے، لیکن اب اس میں کیا ہے آپ کمانڈ کی مدد سے فالتو لائنوں کو آپ آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کاپی کرنا آسان ہوتا ہے، اس کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے، آن واحد میں ڈرائنگ کے سائز کو ضرورت کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں کم پیش یعنی کہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10 نمبر پہ ہے ڈرائنگ کو محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرائنگز کو کیا ہے محفوظ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ آٹو کیڈ کا تعارف پڑھا ہے، اس کی تعریف پڑھی ہے، کیڈ کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے مقاصد پڑھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ٹوٹل 10 پوائنٹس ہے فوائد کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ نے چیپٹر جو ہے یہ 3 پیجز پہ مشتمل ہے، لیکن ہم نے آج ایک مطلب پیج کو کور کیا ہے کہ یہ آپ نے اس میں سے جو ہے چند چیزوں کو آپ نے زیادہ دھیان و گیان سے سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تاکہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں مزید سیکھ سکیں۔ تھینک یو۔